الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: صلو علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. تم جہاں کہیں رہو وہیں سے مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت اسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آج یہ نہایت ہی محبت و تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا، دو جہاں کے داتا، گنبد خضرا کی مکین، ماں باپ سے زیادہ اپنی امت سے شفقت محبت پیار کرنے والے کریم آقا کی بارگاہ میں انتہائی دل لگا کر توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر نہایت ہی باادب ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج کی شب معراج مصطفیٰ کی شب دیکھنا نصیب فرمایا اور اپنے مقدس گھر میں بلا کر اپنے محبوب کریم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ بار بار ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے. آج سب کو پتہ ہے آج کون سی رات ہے. سبحان اللہ. باغ عالم میں باد بہاریں چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی اور یہ سواری صبح ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. آج کی شب آپ کو پتہ ہے شب معراج مصطفیٰ ہے، بڑی عظیم رات ہے.
فرمایا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری صبح ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، اور طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی شان دیکھیں، شب اسرا کے دولہ فرمایا کہ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کریم کی سچی پکی محبت و غلامی وفاداری جانثاری عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، سب سے بنیادی جو مقصد ہے نا، حضور کی میلاد کی محفل کا، حضور کے ذکر کی محفل کا، حضور کے معراج کی محفل کا، در حقیقت یہ محفلیں اس لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ امت مصطفیٰ کی دلوں میں حضور کی محبت کا چراغ روشن کیا جائے۔ یہ محفلیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں، اور آپ دیکھنا ایمان تازہ ہوگا حضور کا ذکر سن کر کے، اور سرکار کی عظمتیں سن کر، سرکار کی رفعتیں سن کر، سرکار کا مقام بلندیاں سن کر کے، امت کے سینوں میں حضور کا پیار پیدا ہو، امت کا تعلق اپنے نبی کی بارگاہ سے استوار ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس لیے یہ محفلیں منعقد کرتی ہیں۔ کیونکہ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوطی کے ساتھ اپنے نبی کے بارگاہ سے وابستہ نہیں ہو جاتا ہے، امت پھر در در کی ٹھوکریں کھاتی رہے گی، بیکار ہے۔ پھر حضور کی محبت کے بغیر سب کچھ بیکار، مردہ ہے، مردہ۔ حضور کی محبت اصل ایمان، روح ایمان، دین ایمان ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اقدس کا، اور آج کی شب کتنی مبارک ہے۔ آج کی شب وہ ہے کہ اسلام کا جو رکن ہے، اسلام کی عبادات میں افضل ترین عبادت 5 وقت کی نمازیں آج ہیں کہ شب ہمیں یہ تحفہ بارگاہ خداوندی سے ہم سب کو ملا ہے۔ میرے عزیزوں، معمولی بات نہیں ہے، عظیم الشان تحفہ، عظیم الشان تحفہ۔ آج کی شب اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعہ سے امت مسلمہ کو عطا فرمایا، بہت یادگار یہ رات ہے۔ آج ہم جس عنوان کے تحت بات کریں گے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی، کیوں کرائی، اسباب کیا تھے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس بات پر حضور کی عظمتوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی گوشے گزار رکھتا ہوں۔ آپ انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو سنیں اور غور کریں، اللہ نے ہمیں کیسا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا عظیم الشان نبی عطا فرمایا ہے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔
یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آج سنتے ہیں حضور السلام کی معراج کی حکمتیں کیا تھیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات، شب معراج اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم السلام کو اپنا دیدار کرایا، ٹھیک ہے نا، اپنا دیدار کرایا۔ جس دیدار کی تڑپ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہ طور پر گئے، جس دیدار کی تڑپ اور طلب لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ کوہ طور پر گئے۔ اور جب رب کا کلام براہ راست کلیم اللہ نے سنا تو فوراً مطالبہ کیا، التجا کر دی، رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اولو العزم مرسلین میں سے ہیں، بہت بلند مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا جلوہ کرا دے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جس کے کلام کو سنتا ہے اس کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش جس کی بات ہم سن رہے ہیں اس کا دیدار بھی نصیب ہو جائے، اس کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں آڈیو سے زیادہ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کہ ویڈیو میں سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو انسان کی یہ ایک فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب رب کا کلام سنا تو دل بے چین ہو گیا، دل میں زیارت خداوندی کا جو اشتیاق تھا وہ موجیں مارنے لگا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، مولا رب ارنی انظر الیک، تیرا جلوہ کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کا مقام تھا، لیکن بات میں کر رہا ہوں حبیب اللہ کا، اللہ کے محبوب کا۔ محبوب کریم نے طلب نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں دیدار طلب نہیں کیا، بلکہ رب العالمین نے خود حضرت جبریل کو بھیجا، اور تنہا نہیں، فرشتوں کی بارات لے کر بھیجا۔ یہ مقام مصطفیٰ بتا رہا ہوں، یار اپنے نبی کی شان کتنی عظیم ہے، سنو تو صحیح، اپنے نبی کی شان کتنا بلند ہے۔ حضور نے رب سے دیدار طلب نہیں کیا، رب نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانے کے لیے خود جبریل کو بھیجا فرشتوں کی بارات لے کر، اور کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو جگا کر لاؤ تاکہ میں اپنے حبیب کو اپنے دیدار سے مشرف کروں۔ اب جبریل جب تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، سنو، سوئے ہیں وہ بظاہر دل، یاد رکھنا میرے نبی کی آنکھیں بند ہوا کرتی تھی، دل جاگتا رہتا تھا۔ سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، طلبوں سے ان کی قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جبریل بولے آقا خالق بلا رہا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ جبریل کہتے ہیں میرے آقا اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ خود رب نے بھیجا محبوب کریم کی بارگاہ میں جبریل کو، تاکہ شان و شوقت کے ساتھ شب اسرا کا دولہا بنا کر فرشتوں کے بارات میں محبوب کبریا بارگاہ خداوندی میں پہنچے۔ اور امام اہل سنت نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت سیدنا سرکار امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کی۔ ادھر موسیٰ طلب کر رہے ہیں مولا رب ارنی، جواب آتا لن ترانی، کہیں وہ تو جوش لن ترانی، اور 9 بار حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب ارنی، 9 بار، ہر بار جواب ایک ہی ہے لن ترانی۔ فرمایا کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ محبوب کی باری آئی تو رب نے خود فرمایا جبریل جا کر میرے مصطفیٰ کو لاؤ تاکہ میں انہیں اپنا دیدار کراؤں۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام کی معراج، حضور کی معراج یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ،
کائنات کا سب سے بڑا معجزہ، اللہ نے یوں تو میرے آقا علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، بے شمار، لیکن ان تمام معجزات میں جو علماء نے بیان فرمایا ہے، حضور کا 2 معجزہ ایسا ہے نا جو تمام معجزات سے بڑھ کر ہے، جو حضور کی شان کے لائق ہے۔ کنکروں سے کلمہ پڑھانا اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنا اور سورج کو پلٹوانا، گویا کہ یہ میرے آقا کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، یوں سمجھ لے۔ حضور کے لیے ایک معمولی چیز تھی، کوئی بڑی حیثیت نہیں، یہ حضور کے لیے معمولی چیز تھی۔ حضور کی شایان شان جو معجزات ہیں، ان میں سے علماء نے فرمایا 2 معجزہ ہیں، ایک معجزہ معراج ہے، ایک معجزہ قرآن ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، 2 معجزہ جو کہا جائے کہ میرے مصطفیٰ کی شان کی لائق ہے۔ معراج حضور کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اہل سنت کا، اہل حق کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی کریم اسلام کو جو معراج ہوئی فقط روحانی نہیں، یوں تو میرے آقا کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 34 معراج روحانی ہوئی، حالت نماز میں ہوئی، خواب کی حالت میں ہوئی، سونے کی حالت میں ہوئی، 1 مرتبہ معراج جسمانی، باقی ساری معراجیں حضور کی معراج روحانی تھی، سمجھ رہے؟ 34 مرتبہ حضور کی معراج ہوئی۔ لیکن یہ جو معراج ہم بات کر رہے ہیں، جس معراج کی جو 27ویں رجب کو ہوئی شب میں، یہ جو معراج اہل سنت کا، اہل حق کا، صحابہ تابعین کا، جمہور جو اہل حق کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کو معراج 27ویں شب کو، 27ویں رجب کو جو ہوئی، یہ حضور کے روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی، فقط روحانی معراج نہیں ہوئی۔ آج حضور کا جسم منور خود گیا، معراج کے لیے تشریف لے گیا، یہ اہل حق کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ اب دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ پاک نے کیا بات فرمائی۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل، اللہ پاک فرماتا سبحان الذی، سبحان کہتے پاک ہے وہ ذات، آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، کیا معنی ہوا؟ اللہ پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے جو میرا رب ہے، عظمت والا ہے، تو سبحان معنی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی معراج کا ذکر لفظ سبحان سے کیا، اس میں بھی حکمت ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو ذات لے گئی بعبدہ، اپنے بندے کو، اسرا بعبدہ لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کی معراج کا ذکر کیا، معراج جسمانی کا ذکر کیا ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عبد کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ صرف روح پر نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت بتا رہا ہوں کہ اپنے نبی کی معراج کا ذکر لفظ سبحان سے کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ معراج کے حوالے سے معترضین کے، مخالفین کے، منکرین کے جتنے بھی اعتراض ہو سکتے تھے وہ کریں، اور لفظ سبحان فرما کر اللہ نے تمام اعتراضات کا رد فرما دیا، ختمہ کر دیا۔ وہ کس طریقے سے؟ بعض لوگ انکار کرتے ہیں حضور کو معراج کو، کہتے ہیں کہ نہیں صرف مسجد اقصی تک ہوئی، پہلے آسمان تک ہوئی۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں حضور کو روحانی معراج ہوئی، جسم تو گیا نہیں، آج بھی انکار کرنے والے۔ اچھا، یہ انکار آج سے نہیں ہے، دور رسالت سے جاری ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب میرے آقا علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، صبح ہوئی تو سرکار نے اپنے معراج کا ذکر کیا۔ ابو جہل جیسے بدبختوں کو پتا چلا تو مذاق اڑانے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس جائے، پھر 7واں آسمان اس سے اوپر، یہاں سے بیت المقدس تو صرف 1 مہینے کا راستہ ہے۔ انہوں نے اپنے عقل پر پرکھا، قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا حضور معراج میں گئے، اور بلکہ کافروں نے پوچھا ابوبکر بتاؤ تمہارے دوست ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟
فوراً بلا چوں چرا بغیر کسی شک و شبہ کے سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میرے یار نے کہا ہے لقد صدقہ، سچ تو کہا ہے، اس میں شبہ کرنے کی بات کہاں ہے؟ اس میں شبہ کرنے کی بات کہاں ہے؟ بتائیے رہا ہوں کہ یہ معراج کا انکار جو ہے نا آج سے نہیں، دور رسالت سے چلا آ رہا ہے. اور آج بھی دیکھیں اہل سنت یہ بلا چوں چرا مانتے کہ میرے آقا کو معراج ہوئی. یہ مزاج صدیقی ہے، اور اسی دن سے معراج کی صبح سے ان کا لقب صدیق اکبر پڑا ہے. اس سے پہلے ابو بکر تھے، عبداللہ تھے، لیکن صدیق اکبر نہیں تھے. جب معراج کی تصدیق ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تم انت صدیق، تو صدیق ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نظریہ دیکھیں، مزاج دیکھیں، ہمارا مزاج مزاج صدیقی سے ملتا ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا مزاج کہاں سے ملتا ہے؟ مزاج ابو جہلی سے ملتا ہے. ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. بتائیے نہ، یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے جو معراج کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ نے لفظ سبحان فرمایا، سب کا رد کر دیا. وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں لوگ انکار کرتے ہیں کہ جسمانی معراج کیسے ہوئی، جسم تو آسمان پر جا نہیں سکتا ہے. پھر آسمانوں کا فاصلہ کتنا طویل ہے پتہ ہے؟ اس زمین سے پہلے آسمان تک فاصلہ 500 برس کی راہ ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 برس کی راہ ہے. پھر 7 آسمان اس سے آگے. تو انہوں نے اپنے عقل کے ترازو میں تولا، انکار کر دیا. تو رب نے فرمایا کہ بدبختو یہ بتاؤ کہ میرے محبوب نے کہاں کہا کہ میں نے معراج کیا؟ میرے مصطفیٰ نے تو کہا نہیں کہ میں نے معراج کیا. ارے تمہارا رب کہتا ہے سبحان الذی اسرا، وہ رب اپنے محبوب کو معراج کرایا، وہ رب اپنے حبیب کو معراج پر لے گیا. تم رب کی قدرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بات یہ ہے محبوب نے تو کہا نہیں کہ میں معراج پر گیا، رب نے فرمایا کہ میں لے گیا. اب لے جانے والے کو دیکھو وہ قدرت والا ہے یا نہیں. اگر تم اس کی قدرت کو مانتے ہو، اگر اس کی قدرت کو مانتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا جانا بھی مان لو گے، میرے مصطفیٰ کا سیر کرنا بھی مان لو گے، میرے مصطفیٰ کا معراج کرنا بھی مان لو گے. رب نے فرمایا میں قدرت والا رب ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس بات پر رب قادر ہے کہ اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمانوں کی سیر کرا دے، عرش لامکاں کی سیر کرا دے. اور رب نے کرایا. اگر تم مجھے قادر مانتے ہو تو اس بات کو تسلیم کر لو کہ میرے محبوب نے سیر کیا. چونکہ ان منکروں کے نزدیک یہ بات محال اور ناممکن تھی. کیا کہ حضور کا جانا، پل پل بھر میں آنا، یہ ناممکن تھا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں ناممکن ہے، لیکن میرے اب تمہارے خیال میں محبوب کا جانا ناممکن ہے. بتاؤ کیا رب کا لے جانا بھی ناممکن ہے؟ رب کا تھوڑے سے حصے میں محبوب کو 7 آسمانوں کی سیر کروانا کا یہ ممکن ہے؟ اگر رب کے لیے بھی ناممکن ہو، اس کا مطلب ہوا کہ رب کمزور ہے، عاجز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کمزوری اور عاجزی سے پاک ہے. اللہ نے فرمایا سبحانہ، پہلے کہہ دیا پاک ہے وہ ذات، عاجزی سے، مجبوری سے، کمزوری سے. وہی ذات ہے جو اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دیا، رد کر دیا. اور اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کا ایک حوالہ دیتا ہوں. آپ پڑھیں گے سورۃ النمل، پارہ نمبر 19، سورۃ النمل آیت نمبر 40. اللہ پاک نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے، وزیر تھے، جن کا نام آصف بن برخیہ تھا. تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. میں صرف حوالہ کوٹ کر رہا ہوں کہ حضرت آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان نے کہا بلقیس کا تخت لانا ہے. آپ تھے ملک شام میں، تخت تھا یمن میں، سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا. حضرت آصف بن برخیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لاتا ہوں. کتنا دیر میں لاؤ گے؟ حضرت آصف بن برخیہ کہتے ہیں اے بادشاہ سلیمان، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے شام آپ تخت لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سبحان اللہ. اب غور کریں میرے عزیزو، وہ تخت کوئی ہلکی چیز نہیں،
وہ تخت 80 گز لمبا 40 گز چوڑا بہت اونچا ہیرے جواہرات موتیوں سے آراستہ بہت بھاری تخت تھا اور دیکھا کہ حضرت سلیمان نے پلک نہیں جھپکائی اس سے پہلے آپ کے ایک امتی نے کہاں سے ملک یمن سے ملک شام میں وہ تخت بلقیس کا لا کر کے سامنے رکھ دیا. پلک یوں جھپکنے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ پلک جھپکنے میں اس سے پہلے اتنا بھاری تخت اتنا دور سے لا کر کے رکھ دیا. یہ حضرت سلیمان کے ایک امتی کی طاقت کا حال ہے. حضرت سلیمان کے ایک امتی کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جو مطلب بہت لمبی مسافت ایک سیکنڈ نہیں لگا اس کو طے کر لیا. تخت لا کر کے رکھ دیا. تو بتاؤ امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا جس کو رب نے معراج کرائی جس کو رب نے سیر کرائی اگر وہ پل بھر میں وہ رب اپنے محبوب کو پل بھر میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان عرش اور لامکاں کی سیر کرا دے تو رب کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ تو بتائیں کیوں انکار کرتے ہو؟ رب کے لیے ناممکن کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ قدرت حضرت سلیمان کی امتی کو دے سکتا ہے تو اپنے محبوب کو نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سیر کرائی. سمجھ رہے ہیں؟ بس ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل سے ماورا ہیں سمجھ میں آئے نہ آئے. عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ. بس اپنی عقل کو مصطفیٰ کے قدمے میں ڈال دو یہ تمہاری معراج ہے. بس سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اس کے رسول کی حکمتیں اگر ہمارے عقل میں آ جائیں تو ہماری عقل کی معراج نہیں آتی. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکام کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا. بس امام میرے سنت سمجھاتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرنے والے وہاں عقل کا عمل دخل نہیں ہے. عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا خرد کہتے ہیں عقل مند. عقل خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جہاں بات مصطفیٰ کی آئی اس عقل میں آئے یا نہ آئے عقل اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دینا. بس عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی عقل کو حضور کے نالین پر قربان کر دیا. ہم مزاج صدیقی رکھتے ہیں ہم بھی اپنے عقل کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیں گے. چوں چرا نہیں کرتے اور بس یہ تسلیم کرتے جیسے سیدنا صدیق اکبر نے تسلیم کیا کہ میرے آقا معراج میں گئے لامقام میں گئے اور اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. بس یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. اب آگے چلتے ہیں کہ حضور السلام کو معراج کیوں ہوئی اس کی حکمتیں کیا ہیں. اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں معراج مصطفیٰ کی. میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی حکمت حضور السلام کی معراج کی یہ ہے کہ دیکھیں ایک مقولہ ہے عربی کا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا جو فعل ہے وہ جو بھی فعل ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اللہ نے چونٹی کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی حکمت ہے. کیا ہم جانتے ہیں کیوں پیدا کیا؟ چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی کوئی حکمت ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی اپنے محبوب کو. اس میں حکمتیں ہیں. کچھ حکمتیں علماء نے بیان فرمائی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی حکمت یہ ہے اور بنیادی مقصد جو تھا حضور کے معراج کا وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو رب نے حکم دیا تبلیغ دین کرنے کا 40 برس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھے. بچوں کو خاموش کرا دو بہت شور کر رہے ہیں. یہ چائے وغیرہ بند کرو. تو کون بانٹتا چائے بند کرو. یہ بیان پورا ہونے کے بعد ہی چائے بانٹنا.
درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. پہلی حکمت کیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کس بات کا؟ محبوب تبلیغ دین شروع کر دو. 40 سال کے بعد میرے آقا علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو دعوت دین دیا. اسی دن سے جس دن میرے آقا نے لوگوں کو، مشرکین کو دین کی طرف بلایا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، تو مشرکین آپ کے جانی دشمن بن گئے. اسی دن سے. اس سے پہلے ہر کوئی حضور سے پیار کرتا تھا، ہر کوئی آپ کو صادق و امین کہتا تھا، کوئی دشمنی نہیں. دشمنی کب پیدا کیا انہوں نے؟ جس دن حضور نے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لانے کی کوشش کی، وہ دشمن بن گئے. اور اس کے نتیجے میں حضور السلام کو اتنا ستایا، حد سے زیادہ حضور پر ظلم اٹھائے. حضور کو مارا بھی، گالیاں دی، ساحر، جادوگر، مجنون، جو کچھ کہنا تھا کہا، مخالفت شروع کر دی. لیکن اس وقت آپ کے چچا تھے ابو طالب، ہر مشکل محاذ پر اپنے بھتیجے کا دفاع کیا کرتے تھے. ابو طالب نے بہت ساتھ دیا حضور کا. ہر مشکل محاذ پر ابو طالب میرے حضور کا ساتھ دیتے، دفاع کرتے، حفاظت کرتے. اور آپ کی رفیق حیات، میری اور ساری امت کی ماں، مورث و غمخوار ماں، سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حضور کی مورث و غمخوار تھی. ہر مشکل مرحلے پر میری ماں نے حضور کا ساتھ دیا. میرے آقا علیہ السلام جب باہر سے مشرکین آپ کو مارتے، لہو لہان کرتے، سرکار گھر آتے تو میری ماں سجدہ خدیجہ حضور کے زخموں پر پٹی باندھا کرتی، حضور کو تسلی دیا کرتی. میرے آقا کریم علیہ السلام تو ان بدبختوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال کر کے جنت کی طرف لا رہے تھے، اس لیے ان کو بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے. لیکن اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں وہ کیا کرتے؟ حضور پر پتھر برساتے، حضور کو گالیاں دیتے، حضور کو دھکے دیتے، حضور کے دوشم بارہ پر اجڑی پھینکتے، حضور کو ستاتے تھے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن ہر حق بات کہتے رہے. کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. حضور گھر آتے، سجدہ خدیجہ حضور کے جسم زخم اقدس پر پٹی باندھتی، مرہم لگاتی، حضور کے قلب نازدین کو تسلی کا سامان کرتی تھی. لیکن جب 10واں سال ہوا اعلان نبوت کا، آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے. اور ابھی یہ وفات کا صدمہ ہرا بھرا تھا کہ آپ کی رفیق حیات، میری اور امت کی ماں سجدہ خدیجہ بھی اس دنیا سے رحلت پا گئی. اب مشرکین نے دیکھا کہ اب تو یہ اکیلے ہو گئے، ان کے خاندان کو کوئی فرد ایسا نہیں ہے. جس طرح ابو طالب دفاع کرتے، حفاظت کرتے، اب انہوں نے اور زیادہ حضور کو ستانا شروع کر دیا، اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ جب مشرکین نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام طائف گئے کہ شاید وہاں کے لوگ میری بات مانیں، میری دعوت کو قبول کرے. لیکن طائف کے لوگ اور بدبخت ثابت ہوئے. انہوں نے جو حضور کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، آج بھی وہ سیرت اور تاریخ کی صفحات میں لکھے ہیں، جن کو پڑھ کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. وہ ظالمانہ رویہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ طائف والوں نے کیا. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، سجدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا. اب ظالموں نے میرے آقا علیہ السلام کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا، اور زیادہ شروع کر دیا. اور میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ حضور روزانہ کافروں کو دعوت دیتے. جتنا مشرکین کی مخالفت بڑھتی، سرکار کی دعوت اتنا زور و شور پر. اور میرے آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس بات سے محبت تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں. بس
اتنی محنت میرے آقا کریم کرتے اور حضور اسلام ان کے ایمان لانے کے لیے کتنی مشقت جھیلتے. اللہ پاک نے خود فرمایا لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. میرے محبوب اگر یہ بدبخت ایمان نہ لائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے بیٹھو. اللہ نے فرمایا تم اتنی محنت کرتی ہو ان کی خاطر, اتنا مشقت جھیلتے ہو, پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. سب سے زیادہ حضور کو جس بات سے رنج ہوتا, تکلیف ہوتی, وہ اس وجہ سے کوئی ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. آخر یہ کیوں جہنم کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہے. حضور کو دکھ اس بات کا ہوتا تھا. اور میرے آقا جب دعوت دیتے تو روزانہ کوئی نہ کوئی ایمان ضرور لاتا تھا. کبھی 2, کبھی 4, کبھی 10, کبھی 1, کبھی 15, اس طرح مشرکین ایمان لاتے تھے. لیکن یہ جب آیا 26 رجب کا دن, سرکار نے دن میں دعوت دیا, اس دن حضور پر کوئی ایمان نہ لایا. اب دیکھنے کی بات ہے, کوئی ایمان نہ لایا. اب میرے آقا علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کہ آج کوئی ایمان نہ لایا. آج دکھ اس بات پر ہو رہا ایمان نہ لایا. اس بات پر نہیں کہ مشرکین مخالفت کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں, اذیتیں دے رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. اس کا دکھ کم تھا, لوگوں کے ایمان نہ لانے کا دکھ حضور کو زیادہ ہوتا تھا. حضور کو بہت دکھ ہوا. ایک تو دکھ تھا ابو طالب کے انتقال کا, دوسرا دکھ تھا آپ کی شریک حیات رفیق حیات ام المؤمنین کی وفات کا. پھر مشرکین جو ظالمانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں, طائف کے لوگوں نے جو سلوک کیا, مکہ کے لوگوں نے جو سلوک کیا, اس کا دکھ تو تھا ہی. آج ایک نیا دکھ اور ہوا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایمان لاتا. آج پورا دن گزر گیا, کوئی ایمان نہ لایا. حضور السلام اس دکھ میں تھے اور جا کر ام ہانی کے گھر حضور سو گئے. اب ایک آپ کے دل پر بوجھ تھا, میرے آقا علیہ السلام کے دل پر بوجھ تھا. اللہ نے اپنے حبیب کی صدا کو دیکھا تو جانتے ہو ہمارا مزاج کیا ہے. انسان جب غمگین ہوتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے, اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے کبھی ساحل سمندر جاتا ہے, کبھی پارک میں جاتا ہے, کبھی دوستوں کے پاس جاتا ہے, کبھی کسی خوبصورت عورت کے پہلو میں جا کر سکون تلاش کرتا ہے. لوگوں کا الگ الگ مزاج ہے کہ چلو تھوڑا سیر کر کے آئیں, موڈ فریش کر کے آئیں. دکھ ہو گیا, اس کو ہلکا کر کے آئیں. میرے آقا نے دیکھا کہ اب تو ان ظالموں نے کچھ زیادہ ستانا شروع کر دیا, مجھے اکیلا سمجھ کر کے. سرکار کے تسکین دینے کے لیے ظاہری کوئی سہارا نہیں تھا, جو سہارا تھا وہ ٹوٹ گیا. ابو طالب ظاہری سہارا, وہ انتقال کر گئے. امی جان سیدہ خدیجہ ایک ظاہری سہارا تھی آپ کے تسکین خاطر کے لیے, وہ بھی وصال فرما گئی. اور ایک طرف یہ بدبخت ایمان نہیں لاتے, اس کا دکھ تھا. حضور کا دل غموں سے بوجھل ہو رہا تھا, سرکار کا دل رنجیدہ ہو گیا تھا, سرکار کے دل پر غموں کا بوجھ تھا. اللہ نے اپنے حبیب کی اس ادا کو دیکھا کہ میرا محبوب بڑا رنجیدہ ہے, میرا مصطفیٰ بڑا غمگین ہے, دکھوں سے چور چور ہے, ظالموں کی ستم سہتے سہتے اس کے دل پر ایک بوجھ ہے. جب میرے رب نے یہ دیکھا, رب کو پیار آیا, کہا جبریل اب جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, میرا محبوب بڑا رنجیدہ ہے, میرے حبیب کے دل کی تسکین کے لیے جا, فرشتوں کی بارات لے کر کے جا, میرے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنا کر کے لا, تاکہ میرے محبوب کو میں اپنا دیدار کرا دوں, عالم بالا کی سیر کرا دوں, جنت کا مشاہدہ کروا دوں, جنت کی نعمتوں کو دکھا دوں. یہ بدبخت اگر نہیں مانتے تمہاری بات, میرے مصطفیٰ نہ مانے, یہ مشرکین تمہاری عظمت کو نہیں جانتے, نہ جانے, آ میرے حبیب تجھے اپنا دیدار بھی کراؤں گا. یہ دیکھ تو عالم بالا کی مخلوق, وہ فرشتے, وہ حوریں, وہ جنتی مخلوق کس طرح تمہارے استقبال کے لیے سب بستہ کھڑے ہیں, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں, تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے حضور کو معراج پر بلایا, عالم بالا کا مشاہدہ کرایا, جنت کا مشاہدہ کرایا, جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرایا, اور اپنے مقدس کلام سے سرفراز فرمایا, تاکہ میرے محبوب کے دل پر یہ غم کا جو بوجھ ہے یہ ہلکا ہو جائے. اور رب نے اس بات کا ذکر قرآن
قرآن میں کیا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرے محبوب ہم نے تمہارے خاطر تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا، اور تمہارے دل میں جو ایک غم کا بوجھ تھا میرے حبیب، ہم نے اپنا دیدار کرا کر اس بوجھ کو اتار دیا۔ یہ بنیادی سبب بنا مصطفیٰ کی معراج کا، پہلا سبب یہ تھا، یہ بنیادی مقصد تھا۔ کس لیے؟ محبوب سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، حضور کی عظمتوں پر قربان جاؤں میرے عزیزوں، اللہ اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، امام میرے سنت، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معراج مصطفیٰ کی پہلی حکمت تھی۔ اب آگے بڑھے، حضور کی معراج کے جو علماء نے بیان فرمایا دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی، حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ جو دیگر انبیاء کو معجزہ دیا وہ چیدہ چیدہ، کسی کو 2 4 10 20 اس طریقے سے معجزہ دیا، بلندیاں دیا، مقام دیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا اللہ نے۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو جو مراتب دیے، معجزات دیے، مقام دیا، علیحدہ علیحدہ الگ الگ نبی کو الگ الگ معجزہ دیا۔ ضروری نہیں ہے اس نبی کے پاس یہ مرتبہ ہو تو دوسرے کے بعد بھی وہی ہونا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے، براہ راست کلامی کا شرف حاصل ہوا، یہ معجزہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے میرے آقا علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چوتھے آسمان پر بلایا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے 7ویں آسمان پر بلایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بلایا۔ یہ مراتب، یہ مقام، یہ بلندیاں جو تمام انبیاء کرام کو علیحدہ علیحدہ عطا کیا اللہ نے، شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کر، آسمانوں کی سیر کرا کر، اپنا دیدار کرا کر، جنت کا مشاہدہ کرا کر، اللہ نے یہ تمام نعمتیں دے کر کے ایک ہی رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو سارے معجزات، سارے مراتب عطا فرما دیا، سارے مراتب عطا فرما دیا۔ جو مرتبے انبیاء کو علیحدہ علیحدہ ملے تھے وہ سارے مرتبے حضور کی ذات میں جمع کر دیا اللہ نے۔ اس معراج کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قرب، یہ مقام، یہ منزل عطا فرمائی کہ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی اللہ نے نوازا، تو محبوب کریم کو شرف ہم کلامی کے ساتھ ساتھ اپنا دیدار بھی عطا فرمایا جو کسی کو نہیں عطا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا، اللہ نے محبوب کو کہاں بلایا؟ 7واں آسمان سے اوپر عرش پر لا مقام میں، کسی کو نہیں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر، میرے آقا اس سے بھی اوپر گئے۔ حضرت ادریس کو جنت میں بلایا، میرے آقا نے جنت کی سیر فرمائی۔ تمام معجزات، مقام، مرتبے اللہ نے جو انبیاء کو علیحدہ علیحدہ دیے تھے، معراج کی رات حضور کو بلا کر ایک ہی معراج میں سارے مراتب عطا فرما دیا۔ یہ معراج مصطفیٰ کا دوسرا سبب بنا۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دی نا۔ سارے پیغمبر جتنے بھی آئے اپنی امت کو کلمہ پڑھاتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھایا نا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت آدم نے ہی خود پڑھا، امت کو پڑھایا، حضرت نوح نے بھی خود پڑھا، امت کو پڑھایا، سارے پیغمبروں نے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اے حضرت آدم، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جب آپ کہہ دیں گے دیکھا تو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کو ایک تو کہہ رہے ہیں، اللہ موجود ہے، آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ نوح علیہ السلام، آپ نے رب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تمام انبیاء نے رب کی گواہی دی، جنت و دوزخ کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اللہ کے وجود کی گواہی دی، دیکھا کسی نے نہیں۔ اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ اگر کوئی گواہ ہوتا ہے، گواہی دیتا، اس سے پوچھا جاتا بھائی تو موجود تھا جو گواہی دے رہا؟ ہاں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تب جا کر اس کی گواہی
قبول ہوتی ہے۔ سارے انبیاء رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اپنی امت سے گواہی دلوا رہے ہیں، اللہ کے وجود کی گواہی دے رہے۔ دیکھا کسی نے نہیں، ضرورت تھی انبیاء کی جماعت میں ایک ایسی ہستی ہو جو کہے میں رب کی وحدانیت کی گواہی دے، رب کے وجود کی گواہی دے۔ پھر اس سے پوچھا جائے بتاؤ آپ نے دیکھا؟ وہ کیسے کہ ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب موجود ہے۔ ضرورت تھی جماعت انبیاء میں ایک ایسی ہستی کی جو رب کو دیکھ کر کے گواہی دے، جنت و دوزخ کو دیکھ کر کے گواہی دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دیکھ کر کے دینے والی اپنے محبوب پر پوری کر دی، تاکہ تمام انبیاء کرام جس بات کو بن دیکھے کہتے رہے حضور، اور بن دیکھے گواہی دیتے رہے، حضور نے دیکھ کر گواہی دی تاکہ تمام گواہی کی تکمیل حضور کی ذات پر ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے معراج کرایا، ایک سبب یہ بھی تھا۔ چوتھی حکمت حضور کی معراج کی، حضور کی معراج کی چوتھی حکمت ایک، اللہ نے اپنے حبیب کو تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، قرآن نے فرمایا میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کی بہت لمبی تفسیر ہے۔ کوثر ہر چیز کا خیر کثیر عطا فرمایا، ہر چیز۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک میرے آقا فرماتے اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فأدیت فی یدی، زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی، مجھے اس کا مالک بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے میرے آقا فرماتے میں اللہ کے خزانوں کا خازن ہوں۔ حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کی کائنات کے مالک ہیں۔ یہ ساری چیزیں کائنات کی بنائی ہوئی کس کی ہیں؟ رب کی ہوئی بنائی ہوئی ہے، لیکن عطا کی ہوئی مصطفیٰ کو ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی سلطنت کے مالک ہیں، اور یہ مالک خود رب نے بنایا ہے۔ لوگوں کو اس پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، رب العالمین خالق ہے تو بنا کر کے مصطفیٰ کو دے دیا کہ تم مالک ہو جاؤ۔ بھائی میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ جس مکان میں رہتے ہیں، میں جا کر کے حق جمع خالی کرو یہ مکان میرا، میں رہوں گا، آپ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، کہو گے یار یہ مکان تو میرا، دیکھو لکھان بھی رکھا ہے، تو میں کہوں گا تمہارا کیسے ہے، یہ تو رب کا ہے، چلو خالی کرو، تم بھی رب کے بندے ہو، میں بھی رب کے بندہ ہوں، میں بھی رب کا بندہ ہوں، تو کوئی خالی کرے گا؟ کوئی خالی کرے گا؟ کیونکہ نہیں اس کا مالک میں ہوں، کاغذ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو جب تمہیں اللہ نے ایک چھوٹے سے مکان کا مالک بنا دیا، تم حق جمانے کے لیے مطلب حق جما رہے ہو اس پر، اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات کا مالک نہیں بنایا ہے؟ اللہ نے اسی طرح اپنے محبوب کو کائنات کا کیا بنا دیا ہے؟ مالک بنا دیا۔ اللہ سب کا خالق، سرکار سب کے مالک، خالق نے مصطفیٰ کو کیا کیا ہے؟ مالک بنا دیا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ اب جب اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی، حتیٰ کہ جنت بھی اللہ نے پیدا کی، تخلیق اللہ کی ہے، مالک اللہ نے مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیثوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، جنت کے پتے پتے پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں پر حضور کا نام لکھا ہوا تھا، حوروں کی جبینوں پر حضور کا نام لکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ عرش کے ستونوں پر حضور کا نام لکھا تھا، حتیٰ کہ جنت کے گیٹ پر آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ بتاؤ تمہارے دروازے پر کس کا نام لکھا ہوتا ہے؟ مالک مکان کا نام لکھا ہوتا ہے، تو جنت کے دروازے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کی ایک ایک شے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کی سلطنت کے مالک ہیں، اور یہ ملکیت رب نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب جب حضور مالک ہو گئے تو ضرورت تھی نا، کہ ضرورت تھی
اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کو ہم نے مالک تو بنا دیا، دکھانا باقی ہے کہ مالک اپنی ملکیت کی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کو بلایا کہ محبوب دیکھ لو، جس جس چیز کے تم کو مالک بنایا گیا ہے اس کو تم دیکھ لو، اس کی زیارت کر لو، اس کو پتہ چل جائے تاکہ تم اس کے بھی مالک ہو، تم اس کے بھی مالک ہو۔ یعنی مالک جنت کو اور مالک کائنات کو اللہ نے معراج اس لیے کرائی تاکہ اس کی ملکیت، اس کے تمام خزانے اسے دکھا دیے جائے۔ ایک حکمت معراج مصطفیٰ کی یہ بھی تھی۔ پانچویں حکمت کیا تھی؟ پانچویں حکمت فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء کی عظمت تمام انبیاء کرام پر بلکہ تمام کائنات پر ظاہر ہو جائے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ تو ہر کوئی مانتا ہے حضور امام الانبیاء ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پر دکھانا مقصود تھا، پریکٹیکل طور پر دکھانا مقصود تھا۔ تمام انبیاء کے امام ہیں، معراج سے پہلے کبھی بھی نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، تو کیسے بن گئے امام الانبیاء؟ یہی بتانا تھا کہ حضور کی عظمت ساری کائنات پر، تمام نبیوں پر ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب سرکار چلے حرم مکہ سے کہاں بیت المقدس، تو وہاں پر کیا ہوا؟ تمام انبیاء کرام سب بستہ سب بنا کر کے کھڑے تھے نا، تمام انبیاء کرام سب بستہ کھڑے تھے۔ اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت پر چلے گئے، سرکار نے تمام انبیاء کرام کی نماز پڑھائی۔ اس سے حضور کی افضلیت تمام نبیوں پر ظاہر ہو گئی۔ امام رسول اللہ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول و آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اقصی میں سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب بستہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، شرف امامت کسے ملا؟ جبریل امی سے پوچھو اسرا کا دولہا کون بنا، معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے حضور کی افضلیت، شرافت، قرابت، عظمت و بزرگی تمام کائنات پر، سارے انبیاء پر، تاکہ ظاہر ہو جائے۔ پریکٹیکل طور پر اللہ نے محبوب کی معراج کرائی۔ اس کے بعد صرف انبیاء کی معراج نہیں، یہ تو نبیوں کی معراج تھی۔ جب میرے آقا آسمانوں پر گئے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس کا نام بیت المعمور ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ بیت المعمور۔ اور یہ جو زمین میں کعبہ ہے اس کے بالکل سینٹر میں، سیدھ میں، ساتوں آسمان کے اوپر فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 ملائکہ اس بیت المعمور کی زیارت اور اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ کر لیے پھر زندگی بھر ان کی باری نہیں جاتی ہے۔ میرے آقا یہاں انبیاء کی امامت سے فارغ ہوئے، انبیاء پر افضلیت ظاہر ہوئی، جب آسمانوں کے اوپر گئے تو بیت المعمور نے حضور علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو 3 رکعت نماز پڑھائی تاکہ تمام فرشتوں پر حضور کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے، تمام فرشتوں پر حضور علیہ السلام کی افضلیت ظاہر ہو جائے۔ غرض کی مصطفیٰ جدھر سے گزرتے گئے حضور علیہ السلام کی افضلیت ان پر ظاہر ہوتی گئی۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیرے ہی داستان ہے۔ یہ سبب، یہ حکمت تھی حضور کی معراج کی، کیا کہ تمام کائنات پر حضور کی افضلیت کو ظاہر کیا جائے، اس لیے میرے آقا کو اللہ نے معراج کرائی۔ اس کے بعد چھٹی حکمت درۃ الناصحین میں لکھا ہے کہ حضور کی معراج کی حکمت تھی کہ آسمان و زمین کا مکالمہ ہوا، بات شروع ہوئی تو زمین نے آسمان سے کہا آسمان میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ تجھے پتہ نہیں۔ زمین کہتی ہے کہ میرے اندر بہت سارے شہر آباد ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، یہ ساری اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، یہ میرے اندر موجود ہیں، اس لیے اے آسمان میں تجھ سے افضل ہوں۔ تو آسمان نے کہا زمین میں تجھ سے افضل ہوں، اب دونوں لڑائی کر رہے ہیں، میں تجھ سے افضل ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تیرے اندر دریا ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، باغ ہیں، تو تجھے پتہ نہیں میرے اندر تو سورج ہے جو ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، چاند ہے، چاند کی چاندنی ہے، ستاروں
کی رونقیں ہیں، کہکشاں ہیں میرے اندر، تجھے پتہ نہیں جنت بھی ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور بھی ہے، جنت بھی ہے ہمارے اندر، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، میں تجھ سے افضل ہوں۔ کس نے کہا؟ آسمان نے۔ پھر زمین بولی اے آسمان میں تجھ سے افضل اس لیے ہوں کہ میرے اندر کعبہ ہے، میرے اندر کعبہ ہے، جس کعبہ کی تمام انبیاء، صالحین، اولیاء، مومنین طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ آسمان فوراً بولتا زمین میں افضل ہوں، تیرے اندر کعبہ ہے، میرے اندر بیت معمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، تمام فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب پھر زمین نے کہا اے آسمان میں افضل ہوں اس لیے کہ میرے اندر کعبہ تو ہے ہی، کعبے کا کعبہ امام الانبیاء بھی ہیں، سبحان اللہ، میرے اندر امام الانبیاء کے قدم لگے ہیں، سید المرسلین جن کی خاطر تو بھی بنا میں بھی بنی، اور کائنات کی ہر شے جس مصطفیٰ کی خاطر بنائی گئی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ زمین کہتی ہے تجھے پتہ نہیں یہ باغ جو ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ کہا ہے زمین جس کی خاطر یہ کائنات سجائی گئی ہے اور تو ناز کرتا ہے، زمین کہتے آسمان سے ستاروں پر، سورج پر، کہکشاؤں پر، جن کے خاطر جن کے صدقے بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جن کے صدقے جن کے خاطر بنی ہے وہ نبی محتشم میرے اندر ہے، اور اس نبی معظم نے، اس باعث تخلیق کائنات نے، اس مصطفیٰ نے میرے سینے پر شریعت کا اجرا کیا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کیا ہے، جہاد کیا ہے، حضور کے مبارک قدم اس زمین سے لگے ہیں، اس لیے اے آسمان میں تجھ سے افضل ہوں۔ زمین کہتی ہے اب جب حضور کا نام لیا تو آسمان چپ ہو گیا، کچھ جواب نہ دے سکا۔ اب آسمان نے کیا کیا؟ رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تو ہی مضطر و پریشان کی فریاد سننے والا ہے، اے مولا تو ہی بے قصوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ آسمان کہتا رب سے اے مولا التجا کرتا ہوں کہ زمین ہم سے جیت گئی، ہم اس کے سامنے خاموش ہو گئے، اپنے محبوب کو تو آسمانوں کی سیر کرا تاکہ محبوب آسمان میں آئے، میں بھی حضور کے قدم چون کر کے اپنے آپ کو مشرف کروں۔ جب آسمان نے رب سے التجا کی، رب نے آسمان کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان پر بلایا اور اپنے معراج کرایا۔ آسمان کی دعا قبول کر کے اور حضور السلام کے مبارک قدم سے آسمان کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے منور اور روشن فرمایا، مشرف فرمایا۔ ایک سبب یہ بھی بنا حضور السلام کی معراج کا۔ اس کے بعد ساتواں سبب حضور کے معراج کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ فالق عصا کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجنے سے پہلے وہ عصا دیا تھا، تو ان کا وہ معجزہ تھا کہ عصا زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتا، اور پکڑ لیتے تو وہی لاٹھی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے ٹریننگ دی، ان کو تربیت دی، کہا موسیٰ الق عصا کا، اپنا عصا ڈال دو، فالقاہ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، کہا لا تخف خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، ڈرو نہیں پکڑ لو۔ پکڑا تو وہ پھر وہی سانپ آیا۔ اللہ نے موسیٰ کے دربار میں، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کو بھیجنا تھا تو تربیت دے کر، ٹریننگ دے کر بھیجا تاکہ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہو، اس ماحول کی وجہ سے ہیبت میں نہ آئے، بلا خوف و خطر ہو کر کے اس پر استقلال عزم کے ساتھ میں فرعون کا اور ان جادوگروں کا مقابلہ کرے۔ ٹریننگ دے کر کے بھیجا، تربیت دے کر کے بھیجا۔ بلا شبہ میرے عزیزوں قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، تو آپ کو پتا ہے محشر کے دن شفاعت کا دروازہ کس کے ہاتھ سے کھلے گا؟ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے کھلے گا۔ محشر کے دن باب شفاعت کے مالک
मुस्तफ़ा होंगे। मुस्तफ़ा करीम कभी कौसर पर जा करके जामे कौसर पिला रहे होंगे, कभी मीज़ान पर जा करके उम्मतियों के आमाल को वजन करा रहे होंगे, कभी मुकामे महमूद पर खड़े होकर के लोगों की गुनहगारों की शफाअत करवा रहे होंगे। अल्लाह ने उस क़यामत की होलाकियों से पहले अपने महबूब को बुलाया, वो सारे मंजर दिखा दिया। महबूब देख लो, ये हौज़े कौसर है, यही वो हौज़ है, तुम अपने प्यासे उम्मतियों को, मुसलमानों को अपने मुबारक हाथों से पानी पिलाओगे। ये मीज़ान अमल है, यहाँ नामा अमाल तोड़ा जाएगा। ये पुल सिरात है, जन्नत में जाने का ही रास्ता है। ये जन्नत है, ये तुम्हारे आशिकों का मस्कन है। ये जहन्नम है, ये तुम्हारे दुश्मनों का ठिकाना है। महबूब सब चीजें देख लो, पहले से देख लोगे, ताकि जब क़यामत का वो हो नाख़ुशरबा मंजर सामने आएगा, महबूब उस माहौल की वजह से आपके दिल पर कोई हैबत तारी ना हो। अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज में बुलाकर पहले ही तरबियत दे दिया, ट्रेनिंग दे दिया, ताकि महबूब रोज़े क़यामत की हौलनाक मंजर से हैबत ज़दा ना हो। इसलिए मेराज हुजूर को कराई गई। बता दिया अल्लाह ने, ये हिकमत थी हुजूर इस्लाम की मेराज की। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा।